حضرت ادریس علیہ السلام کا پر اسرار سفر۔ یہ داستان اس عہد کی ہے جب انسانیت اپنی پہلی صبح اور پہلی شام دیکھ رہی تھی۔ ہر قصے میں ایک رمز اور ہر کردار میں ایک عظمت پوشیدہ ہے۔ یہ کہانی اس عظیم نبی کی ہے جو پہلے پیغمبر کے بیٹے کی نسل سے تھے، مگر جن کے زمانے میں زمین پر علم، تقوی اور ایک خدا کی پرستش کا چلن معدوم ہونے لگا تھا۔ یہ ایک ایسی پر اسرار روح کی حکایت ہے جسے اللہ نے زمین پر صرف ایک نبی نہیں بلکہ تہذیب، قلم اور حکمت کا رمز بنا کر بھیجا اور پھر اسے ایک انوکھے انداز میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وراثت آدم اور حضرت شیس کا کردار۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں جب ایک بیٹے حابیل کا خون ناحق بہایا گیا تو اس غمزدہ گھر میں اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام۔ روایات کے مطابق ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 130 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد سے نبوت کی امانت سنبھالی اور اللہ نے انہیں کئی صحیفے عطا کیے۔ آپ نے تقریباً 912 سال کی طویل عمر گزاری اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے رہے، مگر وقت ایک ظالم دریا ہے، نسلوں پر نسلیں گزریں اور لوگوں کے دلوں پر دنیا کی محبت کی دھند چھانے لگی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات ہوئی اور پھر ان کے بعد تقریباً 100 سے 150 سال کا وقفہ گزرا، جب دین کی تعلیمات کمزور پڑنے لگیں اور دنیا میں فساد عام ہونے لگا تو اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ اندھیرے میں جلتا چراغ آدم کی اولاد میں جب اکثریت بابل کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی، جہاں شرک، شراب، ظلم اور بے حیائی نے نظام زندگی بنا لیا تھا، اسی تاریک ماحول میں ایک عظیم روح کا ظہور ہوا جس کا نام تھا ادریس علیہ السلام۔ یہ نبی جو حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے تھے، وہ بھولا ہوا چراغ بن کر آئے جسے اللہ نے پھر سے روشن کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص عام انسان نہیں، چہرے پر وقار، آنکھوں میں نور، باتوں میں وزن اور عمل میں عجب سنجیدگی اور استقامت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی دعوت، علم اور ہنر کا سفر۔ ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے اور مضبوط آواز میں کہتے کہ ایک ہی خدا ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، نہ کسی کو سجدہ کرو، نہ کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ انہیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار لوگوں کو منظم طریقے سے لکھنا سکھایا، قلم پکڑ کر کلمات لکھے اور علم کو نسلوں تک منتقل کرنے کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح کپڑے سینا، سوئی دھاگے سے لباس جوڑنا اور باوقار زندگی بسر کرنے کے یہ طریقے بھی ان سے منسوب بیان ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صرف ایک واعظ نہیں بلکہ استاد، مصلح، کاریگر اور قانون سکھانے والے مربی بھی ہیں، اسی لیے انہیں ادریس کہا گیا، یعنی بہت پڑھنے پڑھانے والے۔ اور جیسے جیسے حق کی آواز بلند ہوتی گئی، باطل کے سرغنہ تلملا اٹھے۔ ظلم سے فائدہ اٹھانے والے سردار اور بے حیائی کے دلدادہ لوگوں نے ادریس علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کیں، لیکن ادریس علیہ السلام ڈٹے رہے، دن کو سمجھاتے اور رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو روایات میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک بڑی ہجرت کی، بابل کے علاقے سے نکل کر دوسری سرزمین کی طرف گئے، جہاں انہوں نے نئی بستی، نئی ترتیب اور پھر سے دین و عدل کی بنیاد ڈالی۔ بلند مقام کی طرف پر اسرار پرواز ادریس علیہ السلام کا دنیا میں قیام 365 سال رہا، جو ان کی مسلسل جدوجہد اور عبادت سے بھرا تھا۔ پھر کہانی کا سب سے پر سسپینس حصہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورۃ مریم 57۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ درجات کی بلندی تھی، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں جسمانی طور پر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا یا ان کی وفات آسمان پر ہوئی۔ ان جزوی تفصیلات میں اختلاف ہے، مگر جو بات تمام اہل علم مانتے ہیں وہ یہ کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خاص رحمت، عزت اور بزرگی سے ایک رفیع مقام عطا فرمایا۔ وہ بلندیوں میں ایسے چھپ گئے جیسے ایک چمکتا ستارہ دن کی روشنی میں اوجھل ہو جائے۔ آخر میں اہم وضاحت، یہ پوری داستان ان روایات اور تاریخی منقولات پر مبنی ہے جو مفسرین، قصہ نگار، علماء اور سیر کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، جن میں تفصیل، اعداد و شمار اور واقعات کے انداز میں باہمی اختلاف بھی موجود ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں قطعی نہیں، نہ ہی یہ سب ایمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہیں۔ ایمان کے لیے اصل بنیاد قرآن، صحیح احادیث اور متفق علیہ عقائد ہیں۔ اس لیے جو بھی شخص حقیقت کو گہرائی سے جاننا چاہے، اسے چاہیے کہ مستند اور معتبر علماء کرام سے رجوع کرے۔
قصوں کو عبرت و نصیحت کی حد تک رکھیں اور عقیدہ ہمیشہ مضبوط اور ثابت دلائل پر قائم رہنا چاہیے۔